میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ میں پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، خصوصاً فیصل آباد میں تقریر کرنے کی۔ میں سنتا تھا کہ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر ہے، سٹی آف ٹیکسٹائل، اور الحمدللہ آج یہ تقریر فیصل آباد میں ہے، اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ کے طریقے۔ دعویٰ مانی انویٹیشن۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے چکن بریانی، مٹن بریانی۔ دعویٰ یا دعوت کا مطلب چکن بریانی یا مٹن بریانی نہیں، دعوت کا مطلب ہے این انویٹیشن، کسی کو بلانا۔ اور انویٹیشن صرف ایک آؤٹ سائڈر، ایک باہر کے انسان کو دی جا سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور جب ہم مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے اصلاح، ٹو ریپیئر، ٹو امپروو۔ حالانکہ دونوں لفظ انٹرچینج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ غیر مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام کے قریب لے کے آتے ہیں، صحیح عربی لفظ ہے دعویٰ۔ اور جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ دعویٰ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور دعویٰ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کچھ لیس افیکٹو ہے اور کچھ اور افیکٹو ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کی دعوت غیر مسلم کو دینے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں 1000 اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ مان لو اگر وہ غیر مسلم جو آپ فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا، تم مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، تم نے اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، تم وہ مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں، تم وہ مسلمان ہیں جو خواتین کو پردے کے اندر رکھ کے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ چند شبہ اس غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے اچھائیاں کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے، آپ کو کیا چیز اسلام میں پسند نہیں ہے، اور میں اس کو کمفرٹیبل کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہے اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو لگتا ہے اسلام میں غلط ہے آپ دل کھول کے مجھے کہہ سکتے ہیں۔
اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں کیا وہ جو بھی چاہے اسلام کے بارے میں غلط جو سمجھتا ہے وہ کھل کے کہہ سکتا ہے، تو غیر مسلمان 3 یا 4 سوال کرتے ہیں یا 3 یا 4 چیز اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ 3 یا 4 چیز اکثر جو اسلام کے 20 سب سے کامن، سب سے عام سوالات اسلام کے خلاف جو ہے وہ ان 20 سوالات میں سے ہی ہے۔ اکثر اگر کوئی مسلم 3 یا 4 سوال کریں گا اسلام کے بارے میں، اکثر وہ 3 یا 4 سوالات جو اسلام کے 20 سب سے زیادہ کامن مسکنسیپشن، 20 سب سے زیادہ غلط فہمیاں، ان میں سے ہی آئی ہیں اکثر۔ اور جب آپ ان سوالات کا جواب دیں گے تو اس غیر مسلمان کا ذہن اور کھلا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فلسفی ہے، جب کپ فل ہے اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے، یا گلاس فل ہے اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اوور فلو ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پانی کو پھینکو، کپ کو ایمٹی کرو، گلاس کو خالی کرو، اس کے بعد جب پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اس گلاس میں رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات آپ غیر مسلمانوں کے غلط فہمی کو دور کرو، اس کے بعد 1000 کے بدلے 100 یا 50 بھی اچھائیاں پیش کریں گے اسلام کے بارے میں، وہ غیر مسلمان اس کو کھلے ذہن سے سنیں گا، اور ہائی چانسز ہے کیا اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیا انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل پہ ہو، انٹرنیشنل ریڈیو اسٹیشن پہ ہو، انٹرنیشنل میگزین پہ ہو، یا انٹرنیشنل نیوز پیپر پہ، ہم دیکھتے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا ہے۔ آج کی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کیا یہ غلط فہمیاں کو دور کرے، اور جس طریقے سے یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات بدلتے رہتے ہیں۔ جو یہ 20 کامن مسکنسیپشن، یہ 20 غلط فہمیاں جو 20 سال پہلے تھے، آج ڈیفرنٹ ہے، 20 سال بعد شاید چینج ہوں گے۔ تو جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ سوالات، یہ شبہات غیر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے نمبر 1 غلط فہمی تھی اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے، نمبر 1 تھا، ٹاپ آف دا چارٹس۔ لیکن 9/11 کے بعد جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا نیو یارک میں، اس کے بعد ٹاپ آف دا چارٹ چینج ہو گیا۔ ابھی نمبر 1 غلط فہمی ہے جہاد کے بارے میں، جہاد۔ نمبر 2، اسلام ایک دہشت گرد کا مذہب ہے۔ نمبر 3، مسلم فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے۔ نمبر 4، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ نمبر 5، اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے۔ چھٹا، اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تو اسلام میں
خواتین کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ 7، اسلام خواتین کو حجاب میں رکھ کے ذلیل کیوں کرتا ہے؟ نمبر 8، اگر اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 9، اگر اسلام سارے عالم کے لیے ہے تو غیر مسلم کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ نمبر 10، اسلام میں گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ نان ویج کیوں کھاتے ہیں جب آپ جانوروں کا قتل کیوں کرتے ہیں؟ اور اس طریقے سے 20 سوالات ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، میری تقریر ہے اور ان سارے سوالات کا جواب ہے. کتاب بھی موجود ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، اور یہ تقریر انگریزی اور اردو میں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی. اور جب بھی ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کو اس کے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے متعلق جواب دینا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جواب 4 لیول کے ہونا چاہیے. جواب دینا آسان ہے، مطمئن جواب دینا مشکل ہے. تو آپ کا جواب مطمئن ہونا چاہیے. نمبر 1، آپ جب جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث سے. اسلام کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نمبر 2، کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. جو آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، جو غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اس کے کتاب، اس کی مذہبی کتاب، اگر وہ کرسچن ہے تو بائبل کوٹ کیجئے، اگر ہندو ہے تو وید کوٹ کیجئے، اپنشد کوٹ کیجئے. دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کی مذہبی کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کا ذکر کرو. اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. نمبر 3، وہ آنسر سائنٹیفک ہونا چاہیے. اور نمبر 4، وہ جواب ریزن اور لاجک کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ جواب یہ چاروں طریقے سے دیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، مجھے چٹ آئی کہ مائک کلوز کرو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ مائکروفون کا ہینڈل کر رہا ہے اس کا والیوم انکریز کرو. مائک کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. آپ مجھے چٹھی بھیجیں، مائک کو کلوز کرو. یہ مائکروفون پہ بات کرنا، اس کے اندر میں ماہر ہوں. کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے منہ سے مجھے پتا ہے. تو میری التجا ہے کہ جو بھی آڈیو کے اوپر ہے، یہ میرے تقریر کے آخری حصے میں بات کروں گا. میں مائکروفون کتنا دور ہونا چاہیے، کب نزدیک آنا چاہیے. تو آپ اپنا پیشہ برابر سے کریے. جو بھی آڈیو پہ ہے اس کے گین کو انکریز کرو. گین مطلب والیوم کو. جزاک اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب ماشاءاللہ زیادہ گن کر دیں.
تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب 4 کیٹیگری میں ہونا چاہیے. چاروں شعبے میں اس غیر مسلم کو مطمئن کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلا ہے قرآن اور صحیح حدیث، اپنی شریعت. شاید وہ قرآن میں مانے نہ مانے، لیکن ہمارا جواب ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن وہ غیر مسلم وہ قرآن میں نہیں مانتا ہے، تو جب میں جواب دیتا ہوں اس کی مذہبی کتابوں سے، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے گیتا ہو، تو وہ اس کتاب میں یقین رکھتا ہے تو اسے ماننا لازم ہے. مجھے ماننا لازم نہیں، لیکن اس کو ماننا لازم ہے. تو میں اس کے کتاب کا حوالہ دے کے اس سے ثابت کروں گا جو اسلامک نقطہ نظریہ ہے. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مذہبی نہیں ہے، وہی کوئی مذہب میں مانتا ہی نہیں ہے، نام کا ہندو ہوئے گا، ہو سکتا ہے نام کا کرسچن ہے. لیکن جو مذہب میں نہیں مانتے وہ اکثر مانتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس میں. تو میرا تیسرا جواب ہوگا سائنٹیفک طریقے سے، اور چوتھا ہوگا ریزن اور لاجک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اگر یہ آپ جواب یا اسلام کے شبہات کا جواب یہ چاروں لیول کے دیں گے تو ہائی چانسز ہے، ہائی ممکنات ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جواب سے سہمت ہوگا. اور جب آپ یہ غلط فہمیاں دور کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد آپ 20 25 15 اچھی بات کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ اسے قبول کرے گا. تو سب سے پہلے اسٹریٹجی دعویٰ کی ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کرو، اس کے دل کو صاف کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو. ایک بار ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، تو وہ کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے آپ کی بات سنیں گا. اور آپ دنیا میں کدھر بھی جائیے، چاہے یو ایس اے جائیے، یو کے جائیے، کینیڈا جائیے، یورپ جائیے، انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، کدھر بھی جاؤ، یہ 20 شبہات کامن ہیں، سیم ہیں. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں ربا، انٹرسٹ بہت عام ہے. تو وہ کہیں گے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام کیوں ہے؟ وہ ایڈیشنل کوشچن ہے. لیکن وہ 20 کامن کوشچن سیم رہیں گے، وہ 20 غلط فہمیاں سیم رہیں گے، 1 یا 2 ایڈیشنل سوالات ہوں گے. اگر ہر مسلمان یہ 20 شبہات کے جواب چاروں لیول پہ یاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں، اور ریزن اور لاجک کی روشنی میں، انشاءاللہ وہ چاہے وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا پائے گا، لیکن اس کے دل میں جو نفرت ہے کم از کم وہ تو دور کرے گا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ تو دور کرے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلمان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دعویٰ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ 20 سوالات کے جوابات آپ اگر میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے zakirnaik.com، آپ جوابات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویڈیو کیسٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ خالی ٹائپ کیجئے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ذاکر نائک، آپ کو ویڈیو آ جائیں گی. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ذاکر نائک، ویڈیو آ جائیں گی انگلش میں.
اسی لیے میں سارے شبہات کا جواب نہیں دوں گا، اسے کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ڈیٹیل میں کرنے کے، اسی لیے میں تقریر کرتا ہوں۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقریر ہے۔ پارٹ 1 تقریباً پہلے 12 سوالات کے جواب ہے، 12 شبہات کے جواب ہے، اور پارٹ 2 میں باقی 8 اور 2-3 ایکسٹرا کے جوابات ہیں۔ تو یہ تھی پہلی اسٹریٹجی کہ آپ غلط فہمیاں کو دور کرو، اور انشاءاللہ وہ غیر مسلمان کا ذہن صاف ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور وہ اسلام کے پیغام کو کھلے ذہن سے، کھلے دل سے سنیں گا، اور ہائے ممکنات ہے کہ وہ اسلام کے اچھائیوں کو قبول کریں گے۔ نمبر 2، دوسری اہم اسٹریٹجی، یا میں کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، لیکن یہ آیت کوئی بھی غیر مسلم مذہب کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آیت ہے خصوصاً اس کے پہلے کہا گیا کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، کہو یہود اور نصارہ سے، لیکن یہ آپ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے بدھ ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، آپ اس پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، سارے تالے کی چابی ہے، ایک چابی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن اللَّهِ، اور آپس میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں۔ یہ آیت میرے نزدیک دعوتی میدان کی ماسٹر کی ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی۔ ہم جب غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اگر ہم غیر مسلم سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، میرا ایک سمپل فارمولا ہے، جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یا کوئی بھی انسان سے کہ کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے؟ تو مسلمان کہیں گے بے شک ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ عیسائی کہے گا ہم مانتے ہیں کہ بائبل
خدا کی طرف سے ہے. وہ یہود کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ تلمود تورا اللہ کی طرف سے ہے. وہ ہندو کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ وید اور اپنشد خدا کی طرف سے ہے. وہ پارسی کہیں گا ہم سمجھتے دھما پڑھ خدا کی طرف سے ہے. تو ہر مذہب کے ماننے والا، ہر انسان جو خدا میں مانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے. تو میرا فارمولا ایک دم سمپل ہے. اس قرآن کی آیات کی بنیاد پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ساری مذہبی کتاب میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کریں. جس میں ڈفرنس ہے، جس میں اختلاف ہے، وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، پرسوں ڈسکس کریں گے. آج ہم کم از کم اس بات کو مانیں کہ جو ساری مذہبی کتاب ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، وید ہو، اپنشد ہو، جو ان ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، وہ بات پہ ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ساری مذہبی کتاب کا، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت سی یکسانیت ہے. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کیا ہوں، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر میں کیا. کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے، اسلام اور ہندوازم میں کئی یکسانیت ہے. اور جتنے بھی یکسانیت ہے وہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی یکسانیت اور سب سے اہم یکسانیت ہے اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. اور میں نے ایک تقریر کیا ہوں، میں تقریر کے اس تقریر کے شروعات کے پہلے بولنے بھول گیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے. تو ہائی ممکنات ہے کہ میں اس تقریر میں غلطیاں کروں گا، اور امید ہے کہ آپ میری اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. میری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو میں صرف انگریزی میں کرتا تھا تقریر، لیکن لوگ نے جب اصرار کیا تو میں اردو میں تقریر کرنا شروع کیا. میں جانتا ہوں بہت غلطیاں ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب، اور میرا ایک فارمولا ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے، آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے. جو مذہبی جس مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے، عیسائیت کو جاننے کے لیے کرسچن کو مت دیکھیے، ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب کے ماننے والے
کو خود پتہ نہیں ان کا مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین، سب سے اوتھینٹک، سب سے صحیح طریقہ مذہب کو جاننے کے لیے ہے اس مذہب کے سب سے اوتھینٹک کتابوں کی تحقیق کیجیے۔ تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے، قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ کرسچینٹی کو جاننے کے لیے، عیسائیت کو جاننے کے لیے عیسائیوں کو مت دیکھیے، کرسچنز کو مت دیکھیے، بائبل کو پڑھیے، تحقیق کیجیے۔ ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے، وہ کیا عمل کر رہے مت دیکھیے، ہندو مذہبی کتاب وید اور اپنشد کا مطالعہ کیجیے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، وہ کیا کر رہے ہیں مت دیکھیے، آپ مذہبی کتابیں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اس کی تحقیق کیجیے۔ تو اس موضوع پہ میں نے ایک تقریر کیا ہوں، خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوں اسلام کے بارے میں، اسلام کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، عیسائیت کرسچینٹی کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، ہندوازم کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، جوڈائزم کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، پارسیزم کا کیا تصور ہے، سکھزم کا کیا تصور ہے۔ یہ لیکچر ڈیٹیل میں دیا ہوں میں۔ اور جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ جو وحی نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور وہ وحی ریولیشن جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل وحی جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، تو اللہ نے ہر دور میں کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 ہے لیکن کئی کتابیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئی وہ صرف ایک وقت کے لیے محدود تھی، وہ تا قیامت تک نہیں تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اور اس کے بعد کوئی اور وحی اور کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پہ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے قرآن مجید، جو اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ جتنے کتابیں پہلے آئی، جتنے وحی پہلے نازل ہوئی، کیونکہ وہ ایک وقت کے لیے محدود تھی اور سارے انسانیت کے لیے نہیں تھی، اسی لیے آج یہ جتنے بھی دیگر مذہب کی کتابیں ہیں وہ 100% محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن
یہ کتابیں بدلنے کے باوجود، ان کتابوں میں ملاوٹ آنے کے باوجود، ان ساری کتابوں میں وحدانیت ہے، ان ساری کتابوں میں خدا کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے۔ تو یہ کتابیں بدل جانے کے باوجود الحمدللہ یہ اہم میسج جو ساری کتابوں میں تھا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اس کا کوئی امیج نہیں ہے، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، یہ محفوظ ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں شارٹ کے اندر مختصر سا تھوڑا سیمپل پیش کروں گا کہ کیا یکسانیت ہے۔ پورا جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے۔ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے۔ میں اہم مذاہب کا ذکر کروں گا، اسلام اور یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم کا ذکر کروں گا شارٹ میں، مختصر۔ ہم جب ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اگر عام ہندو سے پوچھیں گے یہ سمجھنے کے پہلے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے، ہم عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کون کہیں گا 3 بھگوان، کون کہیں گا 100، کون کہیں گا 1000، کون کہیں گا 33 کروڑ، 33 کروڑ، 330 ملین خدا میں مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید اور اپنشد کو پڑھ چکا ہے، تو وہ ہندو کہے گا کہ ہندوازم میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ جو عام ہندو ہے وہ مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم، سب کچھ خدا ہے، وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، وہ پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، جانور خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے۔ تو ہندو، عام ہندو اور ہم مسلمان میں فرق ہے صرف کا۔ انگلش میں کہتا ہوں، ہندو کہتے ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with an apostrophe S۔ ہم مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ، ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with apostrophe S۔ سب کچھ خدا کا ہے۔ اور عام ہندو کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ تو عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، چاہے وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے، سب کچھ خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، GOD with an apostrophe S۔ تو فرق ہندو اور مسلم میں ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو ہم مٹا دیں گے، اگر یہ اپوسٹرفی ایس کے فرق کو ہم مٹائیں گے، تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا بہت آسان ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی ہندو جو ہندو مذہبی کتاب کو جانتا ہے
سب سے اونچی کتاب میں نے کہا ہے وید اور اپنشد. لکھا ہوا ہے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1. ایکم ایودیتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. سویتا سویتارا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9. ناکسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس خدا کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی والدین نہیں. لکھا ہے سویتا سویتارا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19. نہ تسیہ پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے، سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، جس کے معنی ہے فوٹوگراف، پینٹنگ، اسٹیچو، آئیڈل. نہ تسیہ پتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پیٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں. نہ تسیہ پتیما استی، اس خدا، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوتر سب سے اہم تو شلوک ہے وہ ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم میں ایک ہی خدا ہے اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور آپ تفصیل میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میری تقریر سنیے. خدا کا تصور دیگر مذاہب میں یا اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت. ہم جب یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تلمود کو، تورا کو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، اس میں لکھا ہے کہ بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11. Even I am Lord and beside me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. لکھا ہے کتاب آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5. I am Lord and beside me there is no God. میں رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9. I am God and there is no one else. There is no God beside me. میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 سے 5. Thou shall have no other God besides me. Thou shall have no image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. لکھا ہوا ہے بک آف ڈیٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9
اور بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 سے 5. Thou shalt have no other God besides me. میرے علاوہ آپ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے. Thou shalt not make any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath. آپ اس خدا کا کوئی عکس نہیں بنا سکتے, کوئی امیج نہیں بنا سکتے, کوئی مورتی نہیں بنا سکتے, کوئی فوٹوگراف نہیں بنا سکتے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو آسمان میں یا زمین پہ یا زمین کے نیچے پانی میں. Thou shalt not make anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not serve them, nor worship them, for I, thy God, is a jealous God. آپ ان لوگ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ میں خدا ہوں, میں جلن رکھنے والا خدا ہوں. I am a jealous God. تو جب ہم یہودی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں صاف لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی امیج نہیں, اور آپ کو خدا کا عکس بنانا حرام ہے. ہم اب سمجھ لیں گے کہ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے. عیسائیت میں خدا کا تصور ذکر کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے, ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کو ماننے والوں کے لیے یہ فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے معجزہ کے ذریعے, جو کئی ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو صحت دی, اندھوں کو روشنی دی, جو لوگ کوڑ کی بیماری دور کی اللہ کی مدد سے. مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے, یکساں ہے, لیکن ہم میں فرق ہے. سب سے اہم فرق یہ ہے کہ عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, اور اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا چاہیے. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظ میں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی مجھے بائبل سے یہ ثابت کر دے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں میرے باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے
یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اسلام اور دیگر مذاہب تقابل ادیان کے اسٹوڈنٹ یا ماہر نہیں ہیں. کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں، یہ چیلنج میں لیتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے یہ ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظوں میں، بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ، کہ میں خدا ہوں، یا یہ دکھا دے کہ میری عبادت کرو، میں ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کیوں اتنی ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے بائبل کا مطالعہ کر چکا ہوں. اور بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ کہ میں خدا ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو. لیکن جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف جان میں، گاسپل آف یوحناس چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے رب، لفظ ہے والد، اس کا میننگ ہے رب. مائی فادر، میرے والد، میرے رب میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل. میرے والد، میرے رب سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں، لوکاس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایز اے ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. ایز اے ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کے اوپر ہے. فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دی ول آف مائی فادر. کیونکہ میں میری خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں، میں صرف اللہ کے خواہش کے مطابق چلتا ہوں. کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے خواہش کے مطابق سے چلتا ہوں، عربی میں اسے کہتے ہیں مسلم. تو بائبل میں بک آف گاسپل آف جان، گاسپل آف یوحناس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں، کیا عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20، think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کہ جو پرانی جو کتاب ہے، جو پرانے کلام ہیں، اس کو میں نشر کرنے کے آیا ہوں. میں آیا ہوں اس کے بارے میں کہنے کے لیے کہ وہ حق ہے. Think not that I have come to destroy the law of the prophet. I have come not to destroy but to fulfill. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so will be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی کلام کے خلاف جائے گا جو پرانے کلام میں ہے، پرانی کتاب میں ہے، تو وہ سب سے نیچا کہلائیں گا. And whosoever shall keep them and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا وہ آخرت میں عظیم کہلائیں گا.
unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Unless, जब तक आपकी अच्छाइयाँ जो पहले आए यहूद आए उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे कि जो भी कुछ मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बारे में, उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। आप अगर एक भी चीज़ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जो अल्लाह की बात कही, उस पे अमल नहीं करेंगे तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, शमा इज़राइल ओ इज़राइल, आप समझो कि हमारा खुदा एक ही खुदा है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कलाम क्या है, उन्होंने वो ही कहा था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनहैनो अदनैखद, यरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ए इज़राइलो सुनो कि हमारा खुदा, हमारा ईश्वर एक ही खुदा है। तो जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि ईसाईयत में खुदा का तसव्वुर क्या है। साफ तौर पे लिखा है कि खुदा एक है और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, और एक खुदा की इबादत करना चाहिए। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, खुदा के पैगंबर है। अगर आप कोई मुसलमान से पूछेंगे इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, जो सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है, वो सूरह इखलास की तिलावत कर सकता है। सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉट इज बिगॉटन, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना है ना किसी को जनता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन जो सूरह इखलास है, हम कहते हैं ये लिटमस टेस्ट है, तलिस्मा है, टचस्टोन। टचस्टोन मतलब आप अगर जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप टचस्टोन को लेते हैं और सोने को उसके साथ रगड़ते हैं, यू रब इट विथ इट, और फिर सोने का कलर देखते हैं, और फिर आप कहेंगे कि ये 24 कैरेट सोना है, या 22 कैरेट सोना है, या 18 कैरेट सोना है, या हो सकता है कि सोना ही नहीं है। ये हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। सूरह इखलास खुदा को जानने का तलिस्मा है, खुदा को जानने का टचस्टोन है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई इंसान ये कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है। एक हिंदू मुझसे कहा सवाल जवाब के टाइम, हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते कि भगवान रजनीश, मैंने कहा कई इंसान, कई शख्स मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अगर हम भगवान रजनीश को सूरह इखलास के बुनियाद पे जांचेंगे, सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद,
کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ ہم جانتے ہیں کئی انسان کہتے کہ میں بھگوان ہوں، خاص طور کے انڈیا میں جہاں سے میں آتا ہوں کئی انسان کہتے میں بھگوان ہوں. بھگوان رجنیش واحد نہیں ہے، لیکن بھگوان رجنیش کا بھکت نہیں وہ ایک ہے. اچھا دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی آٹو بایوگرافی سے کہ بھگوان رجنیش لکھتے ہیں اپنے آٹو بایوگرافی میں کیا ان کو استما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو استما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. تیسرا ٹیسٹ، لم یلد ولم یولد. He begets not nor is he begotten. نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے، والد اور والدہ تھی. وہ بھوپال میں پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے والدین ان کے شاگرد بن جاتے. اور 1981 میں بھگوان رجنیش جاتے امریکہ USA اور ایک شہر میں اوریگون وہاں اپنا ایک سینٹر بناتے اور کہتے رجنیش پورم، اور ہزاروں لوگ کو بیوقوف بناتے. امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے جیل میں سلو پوائزننگ دی، دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی زہر دے رہا ہے اور خدا کو زہر کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. اور 1985 میں پھر سے بھگوان رجنیش جب امریکن گورنمنٹ اس کو نکال دیتی ہے USA سے، وہ آتے ہیں انڈیا میں مہاراشٹر میں اور پونا کے شہر میں اپنا سینٹر قائم کرتے اوشو کمیون. اور جب آپ وہاں جائیں گے ان کے سمادھی پہ لکھا ہوا ہے، سمادھی کی تختی پہ اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن وہ اس دھرتی پہ آئے گھومنے کے لیے. 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک کے وہ اس تختی پہ لکھنے بھول گئے کہ بھگوان رجنیش کو 22 ممالک کا ویزا نہیں ملا. 22 ممالک. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی پہ آ رہے سیر کرنے کے لیے اور خدا کو ضرورت ہے ویزا کی. اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. اتنا سخت شرط ہے کہ اگر آپ خدا کو کسی بھی اس دنیا میں اس کائنات میں کسی کے چیز کی برابر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. اگر اس کائنات میں خدا کی کوئی مثال پیش کر سکے اس کائنات میں اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اگر کوئی کہے گا کہ خدا 1000 گنا طاقتور ہے آرنولڈ شوارزنیگر سے. آپ نے نام سنا ہوگا آرنولڈ شوارزنیگر، جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، مسٹر یونیورس، دنیا میں سب سے طاقتور انسان یا کائنات میں سب سے طاقتور انسان. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے، اگر آپ اللہ کو کسی اس دنیا اس کائنات میں کوئی بھی چیز سے کمپیئر کر سکے، برابری کر سکے، تو وہ خدا ہی نہیں. چاہے آرنولڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، لاکھ گنا ہو یا کروڑ گنا ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی نہیں.
یہ 4 شرائط ہے سورہ اخلاص میں. اگر کوئی بھی انسان جس چیز کی عبادت کرتا ہے، جس کو خدا مانتا ہے، وہ اگر اس 4 شرطوں پہ اترتا ہے سورہ اخلاص کے، ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. تو یہ سورہ اخلاص خدا کو جانچنے کا طلسمہ ہے، ٹچ سٹون ہے. تو جب مطالعہ کرتے ہیں، جو دوسری اسٹریٹجی ہے دعویٰ کی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے ثابت کر دیا ہوں تقریباً آدھے گھنٹے سے کم میں کہ جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا، چاہے وہ ہندوازم کی کتاب ہو، یہودیت کی کتاب ہو، عیسائیت کی کتاب ہو، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا کا تصور، جو اہم تصور ہے، یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے کہ خدا ایک ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں. تو ہم سب لوگ اس بات پہ کیوں نہ اتفاق کرے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں. اور اس طریقے سے کئی یکسانیت ہے. نمبر 2 اہم ہے، آخری پیغمبر اللہ کے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پہ میں نے تقریر کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں دیگر مذاہب کی کتابوں سے ثابت کیا ہوں، ہندوازم کی کتابوں سے، وید سے، اپنشد سے، پرانا سے، یہودی کتابوں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، عیسائی کتاب سے، بائبل سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، پارسی کتابوں کے دھما پٹ سے، اویستا میں، بدھ کتابوں سے، دھما پٹ، کہ آخری پیغمبر ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے، ایشور کے، بھگوان کے، خدا کے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 2 اہم شرائط ہے منیمم کسی کو مسلمان بننے کے لیے، تو یہ مانے کہ خدا کے اللہ علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کئی یکسانیت ہے. اگر آپ میں تقریر سنیں گے، ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، عیسائیت اور اسلام میں یکسانیت، ان دونوں چیزیں کے علاوہ کئی یکسانیت ہے. یہ مذہب یہ بھی مانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ہندوازم مانتا ہے، عیسائیت مانتا ہے، اسلام میں لکھا ہے. یہ سارے مذاہب یہ بھی مانتے ہیں کہ خنزیر کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور کئی یکسانیت ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں نے صرف ایک کا ڈیمانسٹریشن دیا ہوں، اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جو میں دوسری اسٹریٹجی بتا رہا تھا آپ کو دعوتی میدان کی، وہ ہے یکسانیت پہ ذکر کرو. جب یکسانیت پہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کم از کم یہ یکسانیت پہ تو عمل کریں کہ جب انٹرفیت ڈائلاگ ہوتے ہیں اور سٹیج کے اوپر
ایک مسلمان آئیں گا، ایک یہود آئیں گا، ایک عیسائی آئیں گا، ایک ہندو آئیں گا اور کہیں گا سارے مذہب ایک ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. سارے مذہب ایک کہاں ہیں؟ اگر سارے مذہب ایک ہے تو میں کہوں گا وہ ہندو سے کیا تم مسلمان بن جائیں گے؟ میں مسلم سے کہوں گا کیا تم ہندو بن جائیں گے؟ میں ہندو سے کہوں گا کیا تم کرسچن بن جائیں گے؟ اور جواب نہیں ہے. اگر سارے مذہب ایک ہے تو مسلم کو ہندو بننے میں کیا کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہندو کو مسلم بننے میں کوئی گلا شکوہ. تو یہ کہنا انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کہ سارے مذہب ایک ہے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ یہ کہتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یکسانیت پہ تو عمل کرے. جب ہم کہتے یکساں ہے اس کا مطلب نہیں کیا ہو بہو وہی ہے. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ میں آپ کو برابر سے پیش آنا چاہیے. یہ کہنا سارے مذہب ایک ہی بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین صحیح ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبر نے ایک ہی پیغام پہنچا ہے، اسلام کا، وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یہ اہم ہے کہ آپ کوئی شریعت کے اصول کو نہ توڑے. یہ دوسری اسٹریٹجی تھی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یکسانیت نہیں مطلب کہ سب مذہب ایک ہے. یکسانیت مطلب جو یکساں اس کے اوپر عمل کرو اور ساری مذہبی غیر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. ان میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخرت کا ذکر ہے، صلاح کا ذکر ہے، صلاح کا طریقہ یکسانیت ہے اور کئی یکسانیت ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ مسلمان آپس کے جھگڑے مٹانے کے لیے بھی یہ آیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں کہ ہم مسلمان اکثر جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. حالانکہ دیکھے جائے تو یکسانیت زیادہ ہے. میرے حساب سے 90% ہے، 90% ہے، 95% ہے یکسانیت. اختلاف 2%، 5%، میکسیمم 10% سے زیادہ نہیں. تو جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو ساتھ میں رہو. اور یہ پیغام میں جب پاکستان میں آیا 3 ہفتوں سے اس کا ذکر کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہوئی
کہ پاکستان عوام نے اسے قبول کرا. تھوڑے لوگ اختلاف ہے، وہ اختلاف تو رہیں گا ہی. تھوڑے لوگ میرے اس پیغام پہ اختلاف کیے، وہ اختلاف تو رہیں گا. جب حق کی بات کریں گے تو آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ لوگ تو رہیں گے خلاف. اور مجھے اتنی بے حد خوشی ہوئی جب میں دیگر ادارے کی سحر کیا، ماشاءاللہ. اور یہ میرا پرانا موقف ہے، نیا نہیں ہے. پاکستان میں اس دن آپ میری ہسٹری دیکھو، انڈیا میں بھی سیم تھا. لیکن کیوں یہاں مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں کے مسلمانوں نے، جو ادارے کے امیر تھے، جو اونچے عہدے پہ تھے، ان نے اس بات کو قبول کیا جو قرآن کی آیت ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اور یہ میرا پیغام ڈے 1 سے ہے، جب سے میں تقریر کر رہا ہوں. 1993 سے 93 94 آپ دیکھو پیغام میرا ایک ہی ہے. لیکن مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ پاکستان میں جب میں علماء کو ملا، ان سے ذکر کیا، وہ کھلے دل سے اس پیغام کو قبول کیے. وہ یہ نہیں دیکھے کہ ذاکر بھائی ٹائی پہنتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، ارے ذاکر انگریزی میں بات کرتا ہے. اس کے وجہ سے کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی. میرے بیٹے نے مجھے، ابا دیکھو تمہارے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں. میں بولا زیادہ لوگ فور یا فیور؟ بولو 80% تمہارے فیور میں یا 90%، 10-20% تمہارے خلاف ہے. اور میں نارملی جواب دیتا نہیں ہوں، کچھ اہم چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے. یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، ہم یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے، اور میں صاف طور کے کہہ چکا ہوں، آپ میرے لیکچر سنیے، جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ افضلیت میں مانے نماز پڑھنے کا طریقہ. اگر میں کہتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے بھائی سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ باندھو نماز کے لیے. کوئی کہتا ہے بھائی ناف پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو. میں نے یہ کہا تحقیق کرو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جھگڑو مت. یہ پوائنٹ پہ عمل کرو. یکسانیت کیا ہے؟ نماز پڑھو، اس پہ لیکچر دو. نماز پڑھنے پہ لوگ نہیں آ رہے، ہمارے مسجد آباد نہیں ہے، ہم جھگڑا کر رہے ہاتھ کدھر باندھنے کا. ماشاءاللہ آپ نے سن لیے، آپ نے تالی بجا دیے. میرے کچھ مسلمان بھائی یہ کہتے ذاکر بھائی انڈیا چھوڑنے کے بعد بدل گئے. اور دلیل دینے لگے کہ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے. ذاکر کا فن نہیں ہے بھائی، ڈیبیٹنگ تو میرا فن ہے، لیکن میں مسلمانوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں.
ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے، یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے. اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے. آپ نے اگر میرا ڈیبیٹ سنے ہوں گے نان ویج پہ، میں نے ایک ڈیبیٹ کیا تھا نان ویجیٹیرین پہ. اس کا موضوع تھا از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ. کیا ماس کھانا، گوشت کھانا انسان کو کھانے کی اجازت ہے کہ حرام ہے؟ میرا موضوع تھا از نان ویج فوڈ، کیا انسانوں کے لیے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، اجازت ہے کیا پروہیبٹڈ ہے؟ تو جس سے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا اس کا نام تھا رشمی بھائی زویری، اور اس نے لمبی تقریر دی میرے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ویجیٹیبلز ہے، جو بھاجی پالا ہے، وہ گوشت سے اور بہتر ہے. اور پوری تقریر میں یہ ثابت کیے بھاجی کھانے سے گوشت سے بہتر ہے، بھاجی کھانا گوشت سے بہتر. پوری تقریر ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا کہ میں جیت گیا. میں جب میری اسپیچ شروع کیا میں نے یہ کہا، اور اسٹیج کے اوپر جب دو مذہبی لوگ کا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو اسلام کی طرف سے میرے بھائی ڈاکٹر محمد تھے، اور اس کی طرف سے ایک ہائی کورٹ کا لائر تھا، اس کا دوست رشمی زویری کا دوست تھا، ہائی کورٹ کا لائر. تو میں نے شروع میں یہ کہا میری تقریر کے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کیا سیب آم سے بہتر ہے، اس کا مطلب نہیں آم کھانا حرام ہے. میں نے کہا میرا یہ ایک الفاظ، ایک سینٹنس ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے کافی ہے. میں یہ ثابت، اگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ سیب آم سے بہتر ہے تو آم حرام نہیں ہوتا ہے. میرا ایک سینٹنس کافی تھا ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے، لیکن میرے پاس وقت تھا. میں نے پورا اس میں ثابت کیا کیا گوشت کھانے کے کیا فائدے سب، اور وہ ڈیبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہلیریس ہے، ہلیریس مطلب کامیڈی ہے. جس طریقے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں موجود ہے یوٹیوب پہ. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ اکثر کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کے بدلے یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں، تو کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا. یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے، کیا سب لوگ صحیح ہے، سب غلط ہے؟ یہ کہنا سب صحیح ہے غلط ہے. میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب سب صحیح ہے؟ میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا ہوں. ان کو اردو ہی نہیں پتا، میری اردو کمزور ہے لیکن میں ڈیبیٹر ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے. تو یہ میرے الفاظ پہ لے کے 2-3 گھنٹے کی تقریر کیے کہ ذاکر کہتا ہے میں بھی صحیح مطلب سارے فرقے صحیح ہے، یہ جانا صحیح ہے وہ میں نے کب کہا؟ میں کالی کہہ رہا ہوں تعالی الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. انٹرفیت ڈائلاگ پہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے مذہب ایک ہے. یہاں ہم کو لوگ مسلمان مار رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ ندوی ہے کہ مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ اہل حدیث ہے. مسلمان ہے مارو.
اور ہم آپس میں جھگڑ رہے. تو میرے پیارے بھائیوں جو مجھ سے اختلاف رکھتے, کوئی پرابلم نہیں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو کئی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو جنت نہیں جائیں گے. میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ملانا, اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب اونچے لوگ کے ساتھ رہیں گے, جو مدیر ہے, امیر ہے, تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا, ھذا من فضل رب, کہ میں نے دین جس سے سیکھا ان کے استادوں سے سیکھا, کلاس میں نہیں, 1 to 1. جب ان کے استادوں سے سیکھا 1 to 1, کلاس میں نہیں, تو میں جانتا ہوں ان کے استاد کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالی دل میں لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں. اور میں جب ریسرچ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. ایکسٹریمسٹ مطلب قرآن اور حدیث کو ایکسٹریملی فالو کرتا ہوں. میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں ہے, غیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں, اسلام میں حرام نہیں اس لیے پہنتا ہوں. کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ٹائی پہننا حرام ہے, کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے, لیکن میں ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں, جوکر دکھتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں چاروں مذہب میں ٹھکنے کے اوپر پہننا سنت ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں فرض ہے. لیکن کوئی بھی مذہب یہی نہیں کہتا ہے کہ ٹھکنے کے اوپر پہننا حرام ہے. تو یکسانیت کیا ہے؟ ٹھکنے کے اوپر پہنو, افضل ہے یا فرض ہے, نو پرابلم. مجھے کوئی بھی مذہب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک ٹھکنے کے اوپر کیوں پہن رہا ہے. تو وین ڈائیگرام فالو کرو. میں کیا کرتا ہوں, ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں. جتنے میرے وہاں کام کرتے ملازم, سب مرد کے لیے فرض ہے. اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے میں کام کر رہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے. آپ اس کو سنت مانتے, نو پرابلم, میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا. یہ میرا ڈریس کوڈ ہے, ڈریس کوڈ ہے. ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے. کچھ بولتے موبائل, کچھ بولتے سننا ہے. میرے کمپنی میں اگر آپ بمبئی میں کام کرتے تھے, 500 لوگ کام کرتے تھے, اس سے تقریباً 400 مرد تھے. ہر ایک کے لیے فرض تھا داڑھی رکھنا, ٹوپی پہننا, ٹھکنے کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں فرض ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں کہتا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئے. میں یہ کوئی ادارے میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, سر ڈھکنا, ٹوپی پہننا فرض ہے, داڑھی رکھنا فرض ہے. کتنے بھی اچھے ملازم ہو, اس کو فالو نہیں کریں گے, آپ کو ادارے سے نکالا جائیں گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں سر ڈھانکنا فرض ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے, میرے ادارے میں فرض ہے. اگر آپ ملازم کرتے ہیں تو میں ایک دم ایکسٹریمسٹ ہوں, ایکسٹریمسٹ ہوں. تو ہم مسلمان کو جو چیز میں یکسانیت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جب میں یہ کہا کہ اکثر لوگ یہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں کے بدلے میں بھی صحیح ہوں, تو میرا یہ مطلب تھا
آپ میرے مطلب کو غلط معنی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے، 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے، ایک سینٹنس سے آپ اردو سمجھتے ہی نہیں. میری اردو تو کمزور ہے، میری اردو کمزور ہے، لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا کہ میں بھی صحیح ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ سب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق کیا ہوں، میں میرے تحقیق پہ اٹل ہوں. آپ جو کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. وہ ایک الگ میدان ہے. اکیڈمک ڈسکشن الگ ہے. میں نے کہتا ہوں مت کرو، وہ ایک الگ میدان ہے. پہلا نماز کے وہاں تو لکھے آؤ. مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کتنے فیصد لوگ 5 بار نماز پڑھتے مسجد میں؟ اس پہ لیکچر دو. تو اس پاکستان میں شاید میرا آخری تقریر ہوں گی. تو جس طریقے سے ماشاء اللہ دیگر ادارے جو قرآن مجید کی ماشاء اللہ آیت پہ عمل کرے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی. اور اگر سارے مسلمان دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دو، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف دو، تو 100% اختلاف حل نہیں ہوئیں گے، اکثر تو حل ہو جائیں گے. 100% ہمارے پرابلم حل نہیں ہوئیں گے، اکثر تو حل ہوئیں گے. اس کے لیے ایک الگ میدان ہے، علمی میدان. تو یہ دوسری شرط تھی، دوسرا طریقہ تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. تیسری اسٹریٹجی، دعویٰ کی تیسری اسٹریٹجی اور دعویٰ کا تیسرا طریقہ. دعویٰ کا تیسری اسٹریٹجی، تیسرا اہم پہلو، تیسرا طریقہ. میں نے میرے تقریر کے شروع میں تلاوت کی تھی قرآن مجید کی آیا، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best most gracious. آپ لوگوں کو، سارے لوگوں کو دعوت دو اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور حسنس کے ساتھ، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو، ڈیبیٹ کرو. وجادلہم بالتی احسن، ان کے ساتھ گفتگو کرو، بحث کرو، ڈیبیٹ کرو احسن طریقے کے ساتھ. اس کا مین مدعا ہے جب دعوت کریں گے تو حکمت کے ساتھ کرو اور احسن طریقے کے ساتھ. اکثر جب میں کئی اسٹیج پہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ تقریر کرنے جاتا ہوں، اور اگر وہاں غیر مسلمان موجود ہے تو آرگنائزرز کہیں گے ذاکر بھائی حکمت سے ذرا لیکچر دینا، حکمت سے. اور مجھے کہہ رہے غیر مسلمان ہیں آڈینس میں، ہندو ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ذرا آہستہ سے بات کرنا، حکمت کے ساتھ سمجھ کے.
وہ جب کہتے حکمت سے بات کرنا مطلب ذرا پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، ذرا نرم آواز سے بات کرنا. قرآن میں نرم آواز لکھا ہی نہیں. کیا لکھا ہے؟ حکمہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ اس آیت کا کانٹیکس جانتے؟ کانٹیکس مطلب اس آیت کے پہلے کیا ذکر ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ آیت تو بہت مشہور ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. یہ کانٹیکس جانتے؟ بڑے مجمع میں پوچھوں گا کیا کانٹیکس، ہاتھ اوپر کرو. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو بہت کم مسلمان جانتے ہیں اس کا کانٹیکس. اگر آپ اسی سورہ کے رکوع کے شروع میں پڑھیں گے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 سے 20، 21، 22، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہترین مثال ہے. یہ آیت کا کانٹیکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میں ایک بہترین مثال ہے. پھر چند آیت کے بعد آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ. کس کی مثال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ قرآن مجید پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا کہ نہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سارے بت کو توڑا، بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب لوگ نے پوچھا ہمارے خدا کو کس نے توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے وہ بڑے بت سے پوچھو. تو وہ بولتے یہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا خدا جو بات نہیں کر سکتا ہے اس کی عبادت کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو اس ٹائم حکمہ تھا کہ بت کو توڑو. کیا تھا؟ حکمہ. تو لوگ کو یہ غلط فہمی، حکمہ مطلب نرم آواز، حکمہ مطلب پیار. بالکل صحیح. اکثر حکمہ مطلب پیار سے بات کرو، اچھا بات کرو، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بولنا حکمہ مطلب 100% پیار سے بات کرو، 100% اچھے آواز سے بات کرو، یہ غلط ہے. حکمہ مطلب جس وقت پہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز فائدے مند ہے، وہ چیز کہو. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے حساب سے بت توڑنا حکمہ تھا. آپ اور میں نہیں مانیں گے، وہ الگ بات ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہے. پیغمبر تھے کیا نہیں؟ میں تو کبھی ایک بت نہیں توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا، وہ کیا تھا؟ حکمہ تھا. تو حکمہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ پیار سے بات کرو. وہ تم کو چاٹے مار رہا ہے پھر بھی آپ چپ بیٹھو، وہ لات مار رہا ہے پھر بھی چپ بیٹھو. حکمہ مطلب وہ چیز کرو اس وقت کے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ میں مانتا ہوں اکثر جب آپ غیر مسلمان سے بات کرتے پیار سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو. لیکن کبھی کبھی جب ڈیبیٹ ہے تو آپ کو شیخ احمد دیجا جیسا بات کرنا چاہیے. اگر وہ قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہے، ہم کو جواب تو دینا ہے. تو اکثر میری تقریر آپ پڑھیں گے یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. لیکن ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک غلطیاں ہیں. وہ 38 غلطیاں نکالتے اور 8 سال تک کوئی بھی مسلمان اس کا جواب ہی نہیں دیتا ہے. آپ سوچو، آپ رستے پہ چل رہے فیصل آباد میں، ایک چور، آپ اپنے والدہ کے ساتھ چل رہے، ایک چور ہینڈ بیگ لے کے بھاگتا ہے. آپ کیا چور سے کہیں گے السلام علیکم؟ آپ کو چور کو پکڑیں گے اے بھائی صاحب بیگ دے دے، نہ تو تیری ٹانگڑی توڑ دوں گا، تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. تم نے بولے گے بھائی صاحب السلام علیکم، مہربانی کر کے بیگ واپس دے دو. حکمہ کیا ہے؟ حکمہ ہے اے بھائی صاحب تیرے کو سبق سکھاؤں گا میں،
حکمہ کیا ہے؟ تو حکمہ وہ چیز ہے صحیح وقت پہ صحیح چیز کرنا. تو جب غیر مسلمان سے بات کرتے بالکل بے شک اکثر آپ کو پیار سے بات کرنا چاہیے, اکثر آپ کو اچھے حسنہ طریقے سے اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے, کتاب لکھ رہا ہے, غلطیاں نکال رہا ہے. تو میں گیا شکاگو 2000 میں 1 اپریل میں. اس ٹائم میں نوجوان تھا, ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ. اس ٹائم میری عمر تھی 35 سال سے کم, 35 سال سے کم. اور وہ جب قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں, 8 سال سے کوئی مسلمان جواب نہیں دیا. وہ کتاب کا استعمال کر رہے ہیں امریکہ میں, یورپ میں. قرآن میں 38 غلطیاں ہیں سائنٹیفک. آپ کا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تو میں باکسنگ میچ میں جاؤں گا تو باکسنگ میچ میں کیا ایسا ماروں گا؟ باکسنگ میچ میں ناک آؤٹ پنچ دینے کا, ناک آؤٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیبیٹنگ بیسٹ ہے, ڈیبیٹ بیسٹ نہیں ہے, بٹ ضرورت پڑے تو اپنے میدان میں شیر اترنا چاہیے. ہمیشہ قتال کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو جانے کا نا قتال کے لیے. یہ تو اسلام میں امن کا مذہب ہے, امن کا مذہب ہے, لیکن قتال کے ٹائم پہ قتال کرنے کا. ہاں کہ نہیں؟ چوڑی پہن کے گھر میں نہیں بیٹھنے کا. جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے, جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے میں پیار سے جھگڑا کروں گا, وہ تو میرا قتل کر لیں گا. ہاں کہ نہیں؟ آپ جنگ کے میدان پہ جا رہے, بولتے حکمہ کیا ہے؟ تلوار میان میں رکھو, انگلی سے جھگڑا کرو. ارے قتال پہ جا رہے تو کیا کرو؟ ڈرو مت, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو حکمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کرو جو اس وقت کے لیے صحیح ہے. اکثر پیار سے بات کرو, احسن طریقے سے بات کرو, سافٹ آواز سے بات کرو, دل جوتو. لیکن ضرورت پڑے تو شعر کی طرح بھی ہو. تو ڈیبیٹ کے اندر ہم لوگ کو ڈیبیٹ جیتنا ہے. تو ڈیبیٹ میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک دوسرا رخ دیکھیں گے. جیسا شیخ دیدار دے جس سے میں متاثر ہوا, خالی پوائنٹ سے جیتنا مزہ نہیں آتا. مزہ آتا دو بولتے ارے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیچارے ولیم کیمبل کو بہت پیٹا, بہت پیٹا. کیا پیٹا؟ پی ایچ ڈی ملی اس کو کتاب میں, پی ایچ ڈی. اس کا رنگ سفید انسان ہے, لال ہو گیا. وہ خود مان گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سننے کے بعد مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. مان گیا الحمدللہ. کئی ماننے والے عیسائی مسلمان بن گئے الحمدللہ. آپ بولیں گے حکمہ ہے پیار سے بات کرو, ناک آؤٹ پنچ. لیکن اکثر پیار سے بات کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے, ادو الا سبیل ربک بالحکمہ. تو اکثر پیار سے بات کرو. جیسا میں کہتا ہوں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. یہ دعویٰ کے طریقے سے کچھ لوگ جو اعتراض کرتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ کرسچن سے لاہور میں سختی سے بات کی, یہ بالکل حرام ہے. اور وہی آیت کوٹ کرتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو کو قرآن میں نکل حکمہ, ذاکر نے حکمہ سے باتیں نہیں کی. وہ جو کوشچنر تھا, آپ نے اگر دیکھے ہوں گے لاہور کی تقریر میں, ایک عیسائی مجھ سے بحث کر رہا تھا, لمبی لمبی بات کر رہا تھا. پھر بولتا مجھے 1 سیکنڈ دو. میں نے بولا دے دیا. میں بولا سیکنڈ ہو گیا. نہیں 1 سیکنڈ کا مطلب ہمارے پنجاب میں 1 گھنٹہ. میں کیا بیوقوف اس کو 1 گھنٹہ دوں؟ 1 گھنٹہ مائک پہ, دماغ خراب ہو گیا میرا. وہ 1 گھنٹہ چاہتا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے, تو میں کیا کروں؟ بھائی صاحب بات کرو. آپ لوگ کیا اس کو سننے ہیں؟ اگر ایک آدمی مائکروفون پہ بولے گا مجھے 1 گھنٹہ بات کرو, آپ کیا دیں گے اس کو چانس؟ میں پیار سے سمجھا رہا ہوں, بھائی صاحب
آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 2 یا 3 الفاظ میں, اس سے زیادہ تک. اس نے تو بہت بڑی سوال پوچھا, پھر بھی ماڈریٹر نے روکا نہیں اس کو, میں نے بھی نہیں روکا. کیوں؟ وہ غیر مسلم ہے. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, بےہودہ, انلاجیکل. تو اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. تو لوگ تقریر کر رہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا حرام کیا, وہ غیر مسلم سے سختی سے پیش آیا. ارے وہ ٹرینڈ ہے, یہ کرسچن مشنری ٹرینڈ ہے. یہ آپ کا میدان نہیں, میرا میدان ہے بھائی. لوگ کہتے ذاکر نائک ضعیف ہو گئے. میں جوان ہوں بھائی, میں بھڑکا نہیں. دائی کبھی بھی بھڑکنا نہیں چاہیے. لوگ بولتے ذاکر لاسٹ ہز ٹیمپر. میں ٹیمپر, میں پورے قابو میں ہوں. دائی کو دعوت کرتے ٹائم پہ کبھی بھی اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی غصے میں آنا ہی نہیں چاہیے. اونچی آواز مطلب غصہ نہیں. میں نے بولا اسٹاپ دا مائکروفون. میں تو ایک دم آ رہا, پلیز اسٹاپ دا مائکروفون, پلیز اسٹاپ دا مائکروفون. یہ طریقہ حکمہ ہے. وہ اس کو ہم لوگ آزادی دے رہے, 1 رول توڑ رہا ہے, 2 رول توڑ رہا ہے, 3 رول توڑ رہا ہے, تو کیا پوری رات میں اس سے بات کروں؟ وہ 2 + 2 5 کہہ رہا ہے. تو لوگ جو دعوتی میدان کے ماہری نہیں, میرے خلاف فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حرام کیا. ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا خود تو نہیں کرتے, دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. یہ حال ہے اپنے مسلمان کا آج. خود تو کرتے نہیں, اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے. وہ ذاکر نائک نے حرام کیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. وہ ذاکر نائک جانتے نہیں حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا تو آسان, میدان میں آ کے بات کرو نا, مرد کے بچے. تو میں کوئی بھی مسلمان سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں. کوئی بھی مسلمان سے میں ڈیبیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں. کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ دعوت میں آؤ, آپ بلاؤ مجمع, آپ 50,000 لوگ کو بلاؤ اور تقبل دو. ڈاکٹر دیکھو, میں ایک چیز مانتا ہوں, میرے جو جس سے میں متاثر ہوا ڈاکٹر احمد دیدار صاحب کو میں نے پہلی بار پوچھا تھا. میں اس ٹائم میری عمر تھی 22 سال کی, 22.5 سال. میں بولا شیخ انکل وائی آر یو سو ایگریسو. ایگریسو مطلب اردو میں کیا کہیں گے, آپ اتنے بھڑکیلے کیوں ہیں, آپ بھڑکتے کیوں اتنا؟ تو دیدار صاحب نے کیا کہا, میں بھڑکتا نہیں ہوں, میں ملیٹنٹ ہوں, مجاہد ہوں, مجاہد ملیٹنٹ. آپ کو شیطان کو اگر جھگڑنے کا ہے, شیطان سے لڑنے کا ہے, تو 2 چیز کیا ہے, ادھر زمزم کا استعمال کرو یا آگ کا استعمال کرو. میں نے آگ کا کیا, تم کو زمزم کرنے کا ہے تو کرو. اتنے بڑی شخصیت, اس ٹائم وہ عالم کے چوٹی پہ تھے. وہ تو مجھے لات مار کے وہ تو کون ہوتا بات کرنے والا, میری عمر 22 سال. انکل وائی آر یو سو ایگریسو, آپ اتنے بھڑکیلے کیوں ہیں؟ بولتے بیٹا میں بھڑکیلا نہیں ہوں, میں مجاہد ہوں, ملیٹنٹ. اگر شیطان سے لڑنے کا ہے تو 2 طریقے. ایک طریقہ ہے زمزم, دوسرا طریقہ ہے آگ. میں نے آگ چنا, تم کو زمزم سے کرنے کا ہے تو کر کے تو دکھاؤ. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تو میں نے دیدار صاحب کی لیکچر سنا اور میں نے ان کی لیکچر کو رٹ دیا. پھر میں نے تبلیغ شروع کی, دعوت شروع کی, رزلٹ ہی نہیں. میں پیار سے بات کر رہا ہوں, رزلٹ ہی نہیں. بعد میں احمد دیدار سے بڑا شیر بن گیا, سب لوگ میرے فین بن گئے, اکثر لوگ. پھر بعد میں تجربے کے ساتھ پتا چلا کہ شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں. جو شیر رہتا ہے, جنگل کا راجا رہتا ہے, اس کو گرجنے کی ضرورت ہے, 1-2 بار کر لیا کافی ہے. تو تجربہ آنے کے بعد میں ایک دم سافٹ ہو گیا. لیکن ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں میرے طلباء سے, میرے اسٹوڈنٹ سے, آپ کو گرجنے کی ضرورت نہیں.
ضرورت پڑے تو گرجو. تو میرا یہ موقف ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ غیر مسلم سے پیار سے بات کرو, حکمت سے بات کرو, لیکن اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ. نہیں سمجھتا ہے تو ذرا اونچی آواز میں. وہ سمجھ رہا ہی نہیں تھا. 50,000 1 لاکھ تھے لاہور میں, 1 گھنٹہ چاہتا ہے, 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ. اور ہمارے ماڈریٹر, ان کو بھی تجربہ نہیں. یہ کام ہے ماڈریٹر کا اس کو بند کرنے کا. تو ہمارے ماڈریٹر تجربہ نہیں ہے, شاعری ماننے میں ایکسپرٹ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے, تو مجھے ماڈریٹر بننے پڑتا ہے. حکمہ یہ ہے کہ بھائی اس کو چپ کرو, نہیں تو ہزاروں لوگ کا ٹائم ویسٹ ہوئے گا اور پیغام بھی نہیں پہنچے گا. تو اس وقت اگر میں سخت ہوں, آئی ایم ناٹ لوزنگ مائی ٹیمپر, میں غصے میں نہیں آیا. یہ طریقہ ہے, حکمہ ہے, حکمہ. آپ سمجھ رہے, اسے کہتے حکمہ. آپ شاید تفسیر ہی نہیں پڑھی سورہ نحل کی. ابھی یہ ٹائٹل تو میں نے پہلے دے چکا تھا. یہ بات میں مجھے جواب دینے کا شوق نہیں میرے خلاف جو بات کرتے ہو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ کو پتہ ہی نہیں دعوت کیسا کرنے کا ہے, اس کو بولتے بیک سیٹ ڈرائیونگ. کبھی ڈرائیو کیے نے, پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتے گاڑی میں اور بولتا اسی چلاؤ اسی چلاؤ. بیک سیٹ ڈرائیورز. ارے میدان میں تو بولو بھائی میں نے غیر مسلمان سے بات کیا, میں نے حکمت سے بات کیا, اتنے لوگ مسلمان بن گئے. تو اگر آپ لوگ دعویٰ نہیں کرتے, کم از کم جو انسان کر رہا ہے اسے کرنے تو دو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تجربے کے ساتھ انسان اور بہتر بنتا ہے. میں مانتا ہوں جب میں اور جوان تھا, 30 سال 35 سال بھڑکیلا تھا, ابھی نہیں. ابھی مجھے بھڑکانا بہت مشکل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھڑکانا بہت مشکل ہے. یہ آپ کو سمجھتا ہے. اگر میں اونچی آواز سے بات کر رہا ہوں تاکہ مجھے رزلٹ ملے, یہ اللہ کہتا ہے مجھے کرنے کے لیے. اگر ابراہیم علیہ السلام نے بدھ توڑا, کیوں توڑا؟ حکمت تھی. تو میں بھی اگر اونچی آواز سے بات کیا ہوں وہ عیسائی کے ساتھ, اس کا مطلب نہیں کہ میں بھڑک گیا, ارے ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی ضعیف ہو گئے. تجربے کے ساتھ انسان اور ماہر بنتا ہے ماشاءاللہ. تو اب پہلے میرے تقریر دیکھیں گے, ابھی تقریر دیکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تجربہ ہے, اللہ کی مدد اور آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورہ نحل سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ماہر سے پوچھئے. یہ ڈرون کو ذرا سائڈ میں کریں گے. ڈرون کبھی بھی سینٹرل ایکسس میں نہیں آنا چاہیے. آپ اپنے ڈرون کو بیچ میں لے کے آ رہے, باقی 10 کیمرہ سامنے وہ خراب ہو رہے. آپ کا ڈائریکٹر کون ہے؟ ڈرون کو لے کے آؤ, لیکن سینٹرل ایکسس کبھی کراس نہیں ہونا چاہیے. اوپر سے آئے چلیں گا, نیچے آئے چلیں گا, لیکن سینٹرل ایکسس کو آپ کراس کریں گے تو آپ خود غرضی کر رہے. 10 کیمرہ کو آپ خراب کریں آپ کے ایک کیمرہ کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یہ ہمارا فن ہے, میڈیا ریکارڈنگ ہمارا فن ہے, میں اس کا ماہر ہوں. وہ کیمرہ پہ شوٹ کر رہا ہے, اس کا شاٹ اچھا آئے گا لیکن باقی 10 کیمرہ خراب کٹ جائیں گے. تو یہ تیسری اسٹریٹجی تھا حکمہ. تو حکمہ مطلب وہ چیز کرو جو سب سے بیسٹ ہے. اور دعویٰ کے طریقے جو تقریر اتنی لمبی ہو سکتی, جو ہم ٹریننگ کرتے 33 دن تک ٹریننگ کرتے, اور ہر روز تقریباً 10 سے 12 گھنٹے. وہ پورا پروگرام میرا 350 آورز ریکارڈنگ ہے, 350 گھنٹے.
350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे. पूरा एडिटिंग होने चाहिए, एडिटिंग बाकी है. तो ये तकरीर इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती, करते ही जा सकते हैं. मेरे बेटे ने पूछा, अब्बा आज की तकरीर के लिए आप तैयार है, क्या क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूं क्या नई बात करूंगा, क्या नई बात करने का सोच रहा हूं, क्या बात करने की सोचने की जरूरत ही नहीं. दावा के तरीके, क्या नई बात करूंगा सोचने पड़ता है. वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे, 5 मिनट बाकी है. मैं आखिरी चीज कहूंगा, कभी दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते, दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए. हर फन में अलग महारत है, और सबसे बेहतरीन दावा 1-to-1 दावा सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट. अब 1-to-1 करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल करते थे, खुलफा राशिदीन के सहाबा, बेस्ट इज 1-to-1. लेकिन 1-to-1 में एक आदमी, रिजल्ट बेस्ट है. मिसाल के तौर पे, और एक आदमी को मुसलमान बनाना 10 मिनट 20 मिनट में ये मुमकिन नहीं है. एक आध बार ठीक है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन लोग बोलते 10 मिनट में किस तरीके से गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना. मैं बोलता हूं मैं पहले आपका स्टूडेंट बनूंगा, 10 मिनट में गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना. ये सब बकवास है. हाँ, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में किसको बना सकते हैं, वो अल्लाह की मर्जी. लेकिन आम तौर पे दावत देने पड़ता है, वक्त लगते हैं, घंटों लगते, दिन लगते, साल लगते. 10 मिनट में कुछ लोग कोशिश करते 10 मिनट में गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना. हाँ, वो एक हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम की बातों को सीखते आ रहा है, फिर कुछ बात पे मुतासिर होता है और इस्लाम कबूल करता है. हो सकता है क्या एक गैर मुस्लिम 1 मिनट में इस्लाम कबूल करे, हो सकता है, लेकिन ये एवरेज नहीं है. तो जब 1-to-1 आप दावा करते, सबसे बेस्ट रिजल्ट, हाइपोथेटिकली, मिसाल के तौर पे, अगर एकदम माहिर दाई है, दुनिया का बहुत माहिर दाई है, सपोज वो एक गैर मुस्लिम के साथ 2 घंटे दावा करता है, 1-to-1 दावा करता है 2 घंटे के, और 10 लोग से दावा करता है 1-to-1, 2 घंटा. अगर वो बहुत बड़ा माहिर है, और अगर वो 10 में से एक को भी इस्लाम कबूल कराया, एक इंसान इस्लाम कबूल करता है, एक्सीलेंट. अगर आप 10 गैर मुसलमान